ماشاءاللہ آدھا گھنٹہ بریانی کی تعریف ہو رہی ہے، نہاری کی تعریف ہو رہی ہے، نان کھتائی کی تعریف ہو رہی ہے. اتنا وقت ہے تمہارے پاس؟ اتنا وقت ہے کہ کھانوں کی تعریف کے اوپر 2-4 گھنٹے صرف ہو رہے ہیں. سحری اسی میں ہو رہی ہے، ساری رات گزار دی اسی میں کہ کمال کر دیا جی، مزہ بہت آ گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اللہ اکبر. کام کیا عطا فرمایا، کرنا کیا تھا، پہنچ کہاں پر گئے ہیں. کوئی بریانی کھانا سنت ہے؟ نہاری کھانا سنت ہے؟ قورمے کھانا سنت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان میں فاقے نہیں کیے؟ نبی علیہ السلام نے اپنا پیٹ کاٹ کر دوسروں کو کھانا مہیا نہیں کروایا؟ جن کو امامت دی گئی پوری دنیا کی، وہ محلے کی امامت کے اوپر ہی لڑ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف. جن کو پتہ ہی نہیں کہ جنگ بدر کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ لڑتے پھرو. جنگ بدر کا فلسفہ یہ ہے کہ عزت سے زندگی گزارنا اسلام کا دستور ہے، وقار کے ساتھ زندگی گزارنا اسلام کا شعار ہے. جنگ بدر یہ پیغام دیتی ہے نبی علیہ السلام نے اس لیے جنگ لڑی کیونکہ ابو جہل اور اس کے حواری چاہتے تھے کہ پوری دنیا کے اندر ظلم کا بول بالا ہو. وہ یہ چاہتے تھے کہ عبادت گاہ میں امیر اور غریب اکٹھے نہ آئے. وہ یہ چاہتے تھے کہ مظلوم اور بڑا اور چھوٹا، کالا اور گورا ایک صف میں نہ کھڑے ہوں. بدر کے میدان کی جنگ اس لیے ہوئی کیونکہ وہ ظلم کے پرستار تھے. بدر نے یہ پیغام دیا. اور وہ جو قومیں اپنے شہیدوں کو بھول جائیں وہ زندہ رہتی، جو اپنے شہداء کو بھول جائیں، جو اپنے بزرگوں کو بھول جائیں، اپنے اکابرین کو بھول جائیں، اپنے بڑوں کو بھول جائیں، وہ قومیں زندہ رہتی. جن کو صرف کھانے پینے کی اشیاء یاد رہیں، جو قومیں صرف کھانے پینے پر لگی رہیں، ان کو دنیا میں کوئی یاد نہیں کرتا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہر دل میں اس لیے کیونکہ انہوں نے قربانی دی ہے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا غلام آج مسلمانوں کے سر کے تاج اس لیے کیونکہ محمد رسول اللہ کی پیروی کی ہے. تو اتنا وقت لگا دیا کہ بہترین کھانوں پر کوئی ذکر ہی نہیں کہ کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کوئی ذکر ہی نہیں کہ کون مظلوم ہے کون نہیں ہے. سارا دستور میخانہ بدلا ہوا ہے پورے کا پورا. نبی علیہ السلام کو میدان کے اندر جب فتح ہوئی کیا کہا؟ آج جب مولانا کلیم صاحب مدذلو کو ضمانت مل گئی، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، جماعتیں کیا کہہ رہی، محمد رسول اللہ میدان بدر میں کیا کہتے ہیں؟ دونوں کی بات میں زمین آسمان کا فرق ہے. شیطان نے کیا کہا؟ کہنا میں چنگا ہے، انا خیر منہ. شیطان نے کیا کہا؟ اللہ نے فرمایا نا سجدہ کر، فرمایا نہیں یا اللہ میں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہماری پلاننگ بہت اچھی تھی جی، ہمارا کام بڑا اچھا تھا. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جب بدر میں فتح اللہ نے دے دی، جب اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جھک گئے. صحابہ اکرام نے سجدہ شکر ادا کیا اور ایک ہی بات رسول اللہ نے کہی، وہی صحابہ نے کہی. فرمایا ہمارے رب نے ہم کو فتح عطا فرمائی ہے، ہمارے رب کی مدد سے ہم ان کے اوپر غالب آ گئے ہیں. اگر ہمارے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوتی تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں فتح نہیں دے سکتی تھی. ساز و سامان تو طے نہیں کرتے، ساز و سامان نے تو آج بھی طے نہیں کیا. آج بھی دنیا کی سپر پاور ماتھا ٹیک کے گئی ہے زمین کے اوپر. ساز و سامان نہیں طے کرتے کہ کس کو عزت ملے گی. بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق طے کرتا ہے، تعلق طے کرتا ہے. لوگوں کی دعائیں طے کرتی ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب بیت المقدس کو فتح کر لیا نا تو فرانس کے بادشاہ نے کئی لاکھ کا لشکر جمع کیا تھا. کس لیے؟ کہ فوراً بیت المقدس پہ واپس قبضہ کر رہا ہے. اور سلطان کو جب پتہ لگا، لگاتار 20 سال سے جنگ لڑ رہا تھا، بڑا پریشان ہوا. کچھ اللہ والے بھی موجود تھے. ساری رات خیمے میں سنت سے، نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق، اقرا ایک شہر ہے فلسطین کے پاس، ساحل سمندر کے پاس، ساری رات دعائیں کرتا رہا، روتا رہا کہ اللہ تیری مدد چاہیے.
تو صبح کو جب فجر کی نماز پڑھی، کچھ اللہ والے ملے، فرمایا وہ اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، ہم 20 سال سے جنگ میں ہیں، اس وقت میں نے فوجیوں کو چھٹی پر بھی بھیج دیا، اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے۔ اور اللہ والوں نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ صلاح الدین وہ لشکر تو ڈوب گیا، لشکر ڈوب گیا انگریزوں کا۔ کہ حضرت کیا بات کرتے ہو؟ فرمایا تو ساری رات خیمے میں آنسو نہیں بہاتا رہا؟ فرمایا ہاں میں اپنے رب کے آگے مناجات کرتا رہا ہوں، اپنے رب کے آگے روتا رہا ہوں۔ فرمایا ہاں وہ میں نے دیکھا تیرے آنسوؤں کے اندر وہ لشکر ڈوب گیا۔ اتنی دیر میں ساحل سمندر سے ایک کشتی لگتی ہے، اس میں سے مخبر اترتے ہیں اور آتے ہی سلطان کو سلام کر کے کہتے ہیں سلطان مبارک ہو، وہ جو لشکر تمہاری طرف بڑھ رہا تھا، رات سمندر میں طوفان برپا ہوا، وہ تمام جہاز آپس میں ٹکراتے رہے اور اس حد تک ٹکرائے ہیں کہ پورے کا پورا انگلستان کا لشکر اس سمندر کی تہ میں اتر گیا، اب تیرے خلاف یہاں آنے والا کوئی نہیں ہے۔ پلاننگ کسی کی نہیں چلتی، یاد رکھو۔ اسلام دشمن طاقتوں کو بھی کہتا ہوں، اسلام کی تاریخ پڑھیں۔ محمد رسول اللہ کے ساتھ 313 تھے اور وہ 313 نے بدر میں فتح حاصل کی، تب یہ مسجد بنی ہے۔ اگر ہم بدر کا میدان نہ جیتتے تو آج ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے نہ ہوتے۔ اگر ہم نے بدر نہ جیتا ہوتا تو بیت اللہ میں نماز نہیں ہوتی، اگر ہم نے بدر نہ جیتا ہوتا تو طواف نہیں ہوتا، اگر بدر نہ ہوتا تو پھر کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ محمد رسول اللہ نے بدر کا میدان جیتا۔ اس لیے جہاں سے سورج نکلتا ہے اور پھر جہاں پر ڈوبتا ہے سارا دن اللہ اکبر کی اذانیں ہوتی، کیونکہ محمد رسول اللہ نے میدان بدر میں فتح حاصل کی۔